السلام علیکم۔ آج جمعہ ہے، فروری کی 3 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے آئندہ ہفتے ایک کل جماعتی کانفرنس بلانے کا اعلان کیا ہے، جس میں ملک کو درپیش مشکلات، بالخصوص دہشت گردی اور اقتصادی بحران پر بات چیت کی جائے گی۔ سیاسی قیادت کو اکٹھا کرنے کے لیے آل پارٹیز کانفرنس 7 فروری کو اسلام آباد میں ہوگی، جس کے لیے ملک کے تمام قومی سیاسی قائدین کو شرکت کی باضابطہ دعوت دی گئی ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے اس کانفرنس میں شرکت کے لیے سابق وزیر اعظم اور پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین عمران خان کو بھی شرکت کی دعوت دی گئی ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کے جنرل سیکریٹری اسد عمر نے اعلان کیا ہے کہ عمران خان اے پی سی میں شرکت نہیں کریں گے۔ پاکستان میں آئندہ ہفتوں کے دوران پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی میں کمی کا اندیشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، جس کی وجہ بینکوں کی جانب سے درآمدات کے لیے ادائیگیوں کی سہولت محدود کرنا بتایا جاتا ہے۔ پاکستان کے درآمدی بل کا ایک بڑا حصہ توانائی پر مشتمل ہوتا ہے، اور روپے کی گرتی ہوئی قدر درآمدی اشیاء کی قیمتوں میں مزید اضافہ کر رہی ہے۔ ایسے میں خدشات ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ رواں ماہ پیٹرولیم مصنوعات کی فراہمی میں کمی کا سامنا ہو سکتا ہے۔ البتہ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ تیل کی دستیابی سے متعلق معاملات پر گہری نظر رکھے ہوئے ہے۔ پاکستان کی مالی مشکلات بدستور برقرار ہیں، اور ایسے میں مالیاتی ادارے آئی ایم ایف کی طرف سے جنرل سیلز ٹیکس کو 17 سے 18% کرنے کی سفارش کی گئی ہے، جس سے ملک میں مہنگائی میں مزید اضافے کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ آئی ایم ایف کی شرائط ناقابل تصور ہیں، لیکن مجبوراً ہمیں پوری کرنی پڑیں گی۔ جمعے کو پشاور میں ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے موقع پر خطاب کرتے ہوئے وزیر اعظم نے کہا کہ ملک کو درپیش معاشی چیلنج انتہائی مشکل ہے، لیکن یہ شرائط ہر صورت پوری کرنی ہوں گی۔ افغانستان کے لیے یورپی یونین کے خصوصی نمائندے ٹامس نکلسن کا کہنا ہے کہ طالبان کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں سے سب سے زیادہ ضرورت مند افغانوں، بالخصوص خواتین اور بچوں کو نقصان پہنچے گا، جو بدترین حالات کا سامنا کر رہے ہیں۔ ٹامس نکلسن نے اپنے 3 روزہ دورے میں سلسلہ وار ٹوئٹس کے بعد کہا کہ پاکستان فوج کے سربراہ جنرل سید عاصم منیر اور دوسرے پاکستانی حکام کے ساتھ ان کی ملاقاتوں میں افغانستان سمیت تمام امور پر بات چیت ہوئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے اس بات پر اتفاق کیا کہ خطے اور بین الاقوامی برادری کو افغانستان کے لوگوں کے مفادات کے لیے مل کر کام کرنا جاری رکھنا چاہیے۔ ٹامس نکلسن نے کہا کہ انہوں نے پاکستان کے دورے میں سیکیورٹی کے معاملات پر بات کی۔ انہوں نے کہا کہ پشاور میں دہشت گردانہ حملہ افغانستان اور پاکستان سمیت افغانستان کے پڑوسیوں کے لیے دہشت گردی کے خطرے کی نشاندہی ہے۔ طالبان کے ایک اہلکار نے تصدیق کی ہے کہ طالبان انٹیلیجنس ڈائریکٹوریٹ نے جمعرات کو یونیورسٹی کے ایک پرامن کارکن اور لیکچرار اسماعیل مشعل کو گرفتار کر لیا ہے۔ طالبان کی وزارت ثقافت اور اطلاعات کے ایک اہلکار عبدالحق حماد نے اپنے ٹویٹر پیج پر ان کی گرفتاری کی تصدیق کی۔ اسماعیل مشعل نے اس ہفتے کے اوائل میں کابل میں طالبان حکومت کی جانب سے یونیورسٹیوں میں خواتین اور لڑکیوں کی تعلیم پر پابندی کے خلاف احتجاج میں لوگوں کو کتابیں تحفے میں دے کر اپنی مہم کا آغاز کیا تھا۔ افغان دفتر خارجہ کے بیان میں کہا گیا ہے کہ وہ امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے طالبان حکومت کے بعض رہنماؤں پر ویزا پابندی عائد کرنے کے حالیہ بیان کو دونوں فریقوں کے درمیان تعلقات کی بہتری میں رکاوٹ سمجھتا ہے۔ وزارت خارجہ نے امریکہ کو یاد دلایا کہ مالیاتی اور بینکنگ پابندیوں کے باوجود افغان حکومت اپنے لوگوں کو خوشحال زندگی فراہم کرنے کے لیے کوشاں ہے۔
بیان میں مزید کہا گیا کہ امریکہ کو دوحہ معاہدے پر کاربند رہنا چاہیے اور عمل درآمد کے ذریعے یہ ظاہر کرنا چاہیے کہ امریکہ کے ساتھ کیے گئے معاہدے قابل اعتماد ہیں۔ امریکی نمائندہ خصوصی تھامس ویسٹ نے برلن میں جرمن اتحادیوں سے مشورہ کیا کہ افغان خواتین کو کام پر واپس لا کر افغان عوام کی اہم ضروریات کے لیے کس طرح مدد کی جا سکتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ ضرورت مند افغان افراد اور ان تمام ممالک کے لیے جو وہاں زیادہ مستحکم معیشت دیکھنا چاہتے ہیں، یہ ایک مشکل صورتحال ہے۔ انہوں نے کہا کہ افغان عوام کو ہماری سوچ اور تجربے کو بروئے کار لانا چاہیے۔ بھارت کے ماہرین تعلیم، انسانی حقوق کے کارکنوں اور اہم مسلم شخصیات کی جانب سے اقلیتوں کی فلاح و بہبود اور ان کے تعلیمی فروغ کے بجٹ میں بھاری تخفیف کیے جانے کی مذمت کی جا رہی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک طرف حکومت سب کو ساتھ لے کر چلنے کی بات کرتی ہے اور دوسری طرف اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے بجٹ میں بھاری کٹوتی کی گئی ہے، جس سے اقلیتوں کے تعلق سے اس کے دوہرے رویے کا اندازہ ہوتا ہے۔ وزیر خزانہ نرملا سیتارمن نے بدھ کو سال سن 2023-24 کے لیے جو مرکزی بجٹ پیش کیا، اس میں اقلیتی امور کی وزارت کے بجٹ میں 38% کمی کر دی گئی۔ بعض مبصرین کا خیال ہے کہ حکومت نے یہ قدم اگلے سال ہونے والے پارلیمانی انتخابات کے پیش نظر اٹھایا ہے تاکہ مخصوص طبقات کے ووٹ حاصل کیے جا سکیں۔ بھارت کی مشرقی ریاست آسام میں پولیس نے کم عمر لڑکیوں سے شادی کرنے یا شادی کا انتظام کرانے کے الزام میں 1800 سے زیادہ مردوں کو گرفتار کر لیا ہے۔ ریاست کے وزیر اعلیٰ ہیمانتا بسوا سرما نے جمعے کے روز بتایا کہ اس عمل کے خلاف مسلسل کریک ڈاؤن کا یہ آغاز ہے۔ انہوں نے رائٹرز کو بتایا کہ پولیس نے جمعرات کی رات کو گرفتاریاں شروع کی اور مزید گرفتاریوں کا امکان ہے۔ مندروں اور مساجد میں اس طرح کی شادیوں کو رجسٹر کرنے میں مدد کرنے والے افراد بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل ہیں۔ بھارت میں 18 سال سے کم عمر کی شادی غیر قانونی ہے، لیکن اس قانون کی کھلے عام خلاف ورزی کی جاتی ہے۔ اقوام متحدہ کا اندازہ ہے کہ تقریباً 223 ملین بچیوں کی کم عمری میں شادی ہو جاتی ہے اور دنیا بھر میں یہ سب سے بڑی تعداد ہے۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے ادارے یونیسیف نے 2020 کی ایک رپورٹ میں کہا ہے کہ وہاں ہر سال تقریباً 15 لاکھ کم عمر لڑکیوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ جنوب مشرقی ایشیا یا آسیان کے وزرائے خارجہ نے جمعے کے روز انڈونیشیا کے دارالحکومت میں ملاقات کی، جس میں خوراک، توانائی، سیکیورٹی اور صحت میں تعاون کے ساتھ ساتھ فوج کے زیر اقتدار میانمار کی بگڑتی ہوئی صورتحال بات چیت کا اہم موضوع رہی۔ انڈونیشیا کے وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ میانمار کی صورتحال سے نمٹنے کے لیے ہمیں ایک خاندان کے طور پر کوششوں کی ضرورت ہے۔ چین نے جمعے کو کہا کہ وہ اس امریکی رپورٹ کی تصدیق کے لیے کام کر رہا ہے، جس میں کہا گیا تھا کہ ایک چینی جاسوس غبارہ امریکہ کے اوپر پرواز کر رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان ماؤ ننگ نے جمعے کو کہا کہ یہ تصدیق جاری ہے اور جب تک حقائق واضح نہ ہوں پرسکون رہنے کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ چین ایک ذمہ دار ملک ہے اور ہمیشہ بین الاقوامی قوانین کی سختی سے پابندی کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہمارا کسی خود مختار ملک کی سرزمین یا فضائی حدود کی خلاف ورزی کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ امریکہ ایک مشتبہ چینی جاسوس غبارے کا سراغ لگا رہا ہے، جسے امریکی فضائی حدود میں کچھ دنوں سے دیکھا گیا ہے، لیکن حکام نے جمعرات کو بتایا کہ پینٹاگون نے اسے مار گرانے کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ اس سے زمین پر موجود لوگوں کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ دوسری جانب پینٹاگون کے پریس سیکریٹری بریگیڈیئر جنرل پیٹرک رائڈر نے اس معاملے پر ایک مختصر بیان دیتے ہوئے کہا کہ حکومت غبارے کا سراغ لگانا جاری رکھے ہوئے ہے۔ یہ غبارہ فی الحال تجارتی ہوائی ٹریفک سے بہت زیادہ اونچائی پر سفر کر رہا ہے اور اس سے زمین پر موجود لوگوں کو فوجی یا جسمانی خطرہ درپیش نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ امریکہ نے اس بات کو یقینی بنانے کے لیے اقدامات کیے ہیں کہ جاسوس غبارہ حساس معلومات جمع نہ کر سکے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی آج جمعے کو کیف میں
یورپی رہنماؤں سے ملاقات کر رہے ہیں۔ انہیں امید ہے کہ وہ اپنے ملک کے یورپی یونین میں جلد داخلے کے لیے وعدے کو پورا کر سکیں گے اور سربراہی اجلاس میں روس پر مزید پابندیاں عائد ہو سکیں گی۔ تاہم تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ اگرچہ یوکرین پر روس کے حملے کے دوران یوکرین کو اتحاد کی حمایت کی اشد ضرورت تو ہے، لیکن یورپی یونین میں تیزی سے داخل ہونے کی ان کی امید پوری نہیں ہو پائے گی۔ اگرچہ یورپی یونین یوکرین کی حمایت کرتی رہی ہے، لیکن اس نے ایسا کوئی اشارہ نہیں دیا کہ وہ رکنیت کے عمل کو تیز کرنے کے لیے تیار ہے۔ روس نے جمعرات کے روز مشرقی یوکرین کے شہر کراماتورسک میں رہائشی علاقوں پر نئے فضائی حملے شروع کیے ہیں۔ بدھ کو دیر گئے کراماتورسک پر ہونے والے حملے میں کم از کم 3 افراد ہلاک اور 21 زخمی ہو گئے۔ حکام نے بتایا کہ میزائل کے نتیجے میں ملبے تلے دبے کم از کم ایک اور زخمی کی تلاش جاری ہے۔ امریکہ نے بدھ کے روز یوکرین کے خلاف روس کی جنگ سے منسلک مزید کاروباری عہدیداروں کو بلیک لسٹ کر دیا، جس میں اسلحے کے ایک ڈیلر، ان کے بیٹے اور ایشیا، یورپ اور مشرق وسطیٰ میں پراکسی کمپنیوں کے ایک گروپ کو نشانہ بنایا گیا ہے، جو ماسکو کو تقریباً 1 سال سے مزید ہتھیار حاصل کرنے میں مدد کی کوشش کر رہے تھے۔ نیٹو نے جمعے کو اس بات پر تشویش کا اظہار کیا کہ روس امریکہ کے ساتھ کیے گئے جوہری ہتھیاروں کے کنٹرول کے اپنے آخری معاہدے کی پاسداری میں ناکام ہو رہا ہے۔ ایسے میں جب یوکرین پر روس کے حملے کے باعث کشیدگی بڑھ گئی ہے، نیٹو کی قیادت کرنے والی طاقت امریکہ نے ماسکو پر الزام لگایا ہے کہ وہ دہائیوں پرانے نیو اسٹارٹ معاہدے کے تحت اپنے وعدوں کو پورا نہیں کر رہا ہے۔ واشنگٹن نے منگل کے روز روس پر تنقید کی کہ وہ معاہدے میں کیے گئے معائنے معطل کر رہا ہے اور مذاکرات منسوخ کر دیے گئے ہیں، لیکن اس نے سرد جنگ کے اپنے حریف پر جوہری ہتھیاروں کے ذخیرے کو طے شدہ حدود سے آگے بڑھانے کا الزام نہیں لگایا۔ امریکی فوج کا کہنا ہے کہ فرانس کی قیادت میں مغربی اتحادیوں نے کارروائی کر کے ہتھیاروں اور گولہ بارود سے بھری ایک کشتی کو قبضے میں لے لیا ہے۔ یہ اسلحہ مبینہ طور پر ایران سے یمن بھیجا جا رہا تھا۔ تاہم ایران نے اس بیان کو مسترد کرتے ہوئے کہا کہ امریکی دعووں کا محرک سیاسی ہے اور ان کا مقصد دنیا کے لوگوں کو گمراہ کرنا ہے۔ ایران کی ایون جیل میں قید ایک ایرانی فلم ساز نے بھوک ہڑتال شروع کر دی ہے۔ انہیں گزشتہ موسم گرما میں اس وقت گرفتار کیا گیا تھا جب ان کی تازہ ترین فلم کی ریلیز میں چند ہفتے باقی تھے۔ جعفر پناہی کی فلموں کو ناقدین بہت پسند کرتے ہیں اور انہوں نے متعدد بین الاقوامی انعامات جیتے ہیں۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ وہ عدالتی اور سیکیورٹی اداروں کے غیر قانونی اور غیر انسانی رویے کے خلاف احتجاج میں کھانے پینے اور دوائیاں لینے سے انکار کر رہے ہیں۔ وہ ان متعدد ایرانی فنکاروں، کھیلوں کی شخصیات اور دیگر مشہور شخصیات میں شامل ہیں جنہیں ایران کی تھیوکریسی کے خلاف بولنے کے جرم میں حراست میں لیا گیا ہے۔ امریکہ میں ریپبلکنز کی زیر قیادت ایوان نمائندگان میں ڈیموکریٹ مسلم رکن الہان عمر کو چیمبر کی امور خارجہ کمیٹی سے نکالنے کی قرارداد منظور ہو گئی ہے۔ بعض حلقوں کا خیال ہے کہ الہان عمر کے اسرائیل مخالف تبصرے ان کی بے دخلی کی وجہ بنے ہیں۔ انتہائی دائیں بازو کے ریپبلکنز نے الہان عمر کے اسرائیل مخالف بیانات پر برہمی کا اظہار کیا تھا۔ ڈیموکریٹس نے ریپبلکن پر الزام لگایا ہے کہ انہوں نے الہان عمر کو ان کی نسل کی بنیاد پر ہدف بنایا ہے۔ الہان عمر نے ایوان کے فلور پر تقریر میں کہا کہ میری آواز بلند اور مضبوط ہوتی جائے گی۔ کینیڈا نے سن 2022 کے دوران ریکارڈ تعداد میں تارکین وطن کی آمد کا خیر مقدم کیا ہے۔ کینیڈا کے وفاقی ادارے امیگریشن، ریفیوجیز اور سٹیزن شپ کے مطابق گزشتہ برس ملک میں 4,37,000 تارکین وطن کو خوش آمدید کہا گیا، جو ملک کی آبادی کا 1.1% سے زیادہ ہیں۔ نئے تارکین وطن کو لینے کی کینیڈا کی دلچسپی جزوی طور پر ملک میں مزدوروں کی شدید کمی کے باعث ہے، کیونکہ کینیڈا میں عمر رسیدہ افراد کی تعداد میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ یہ تھیں وہ خبریں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کیں۔ ہماری ویب سائٹ، یوٹیوب اور پوڈ کاسٹ پر یہ بلیٹن آپ کے لیے پوسٹ کر دیا جاتا ہے۔
آپ ہمارے بلیٹن کو شیئر کرتے ہیں اور اپنے کمنٹس میں اپنی محبتوں کا اظہار کرتے ہیں، جس کے لیے ہم آپ کے بے حد ممنون ہیں۔ اپنی ان کاوشوں کو جاری رکھیے گا۔ نیوز ایڈیٹر بہجت جیلانی کے ساتھ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔